اٹھانے والوں سے جو ولایت کا سلسلہ چلا وہی اولیاء اللہ گلی گلی چپا چپا نگر نگر ڈگر ڈگر علاقہ علاقہ ہر جگہ پھیل گئے تو ہوا کیا؟ جدھر جدھر اللہ کا ولی جاتا گیا لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں، یہ ان کے ایثار ہیں، یہ ان کی جوانیاں انہوں نے لٹا دی ہے، تب جا کے آج اتنی آسانی کے ساتھ عبداللہ کے گھر میں عبد البشیر پیدا ہو رہا ہے، عبد الرحمن کے گھر میں عبد الجلیل پیدا ہو رہا ہے، عبد الرحیم کے گھر میں عبد الغفور پیدا ہو رہا ہے۔ اجی کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ حولا نے بولو میں اللہ کے ولی ہم نہیں مانتا۔ ڈارلنگ اتنا آسانی سے بولے تو ہو جاتا۔ لوگ بولتے ہمارے کو ولی کی کیا ضرورت ہے؟ ابے حولے ولی کی ضرورت نہیں ہے تو گھنٹی بجاتا تھا۔ یہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے تو اللہ اکبر بول رہا۔ کو بھی مان رہے ہیں، رسول کو بھی مان رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ایمان بھی مضبوط ہے، عمل بھی مضبوط ہو گیا۔ تو پھر اب یہ اولیاء اللہ کئی کو، یہ اہل بیت اطہار کیوں؟ یہ صحابہ کرام کا ادب احترام کیوں؟ اہل بیت سے تعلق اور محبت کیوں؟ اولیاء اللہ سے ہماری نسبتیں وابستگیاں کیوں؟ ایک سوال ہے، بازو والے سوال کرتے، اس لیے آپ دیکھو بازو والا نماز پڑھتا، روزے رکھتا، زکوٰۃ دیتا، کسی درگاہ کو نہیں جاتا، نہ اس کا تعلق نہ غوث اعظم سے ہے، نہ غریب نواز سے ہے، نہ مولا علی سے ہے، نہ اس کا تعلق جنت البقیع میں آرام کرنے والے صحابہ سے ہے، نہ اس کا تعلق جو ہے کسی بزرگ سے ہے، کسی سے نہیں ہے۔ امام اعظم کو بھی ان کی فقہ ہے بلکہ مانتا، ورنہ امام اعظم سے اس کو کوئی عقیدت نہیں ہے، انہیں حنفی ہے بلکہ امام اعظم کو قبول کرتا، حدیث ہے بلکہ امام بخاری بولتا، ورنہ اگر حدیث نہیں رہتی امام بخاری سے ریلیٹڈ تو پھر انہیں امام بخاری کو بھی نہیں قبول کرتا تھا۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، انہیں بولا بھائی میں اللہ کو مان رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اولیاء اللہ کیا ضرورت ہے؟ اب آپ ایسا جشن ولادت مولا کائنات کر رہے ہیں، یا جشن غریب نواز کر رہے ہیں، یا فیضان غوث اعظم کر رہے ہیں، آپ بازو والے کو دیکھیے انہیں کس کے باپ کو بھی نہیں کرتا، انہیں مر گئے تو بھی نہیں کرتا انہیں، اور ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہم لوگاں کچھ کرو مت کرو یہ کامہ برابر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس غریب نواز کا عرس ہونا، مولا علی کی فاتحہ ہونا، غوث اعظم کی 11ویں ہونا، بزرگوں کے جو ہے فاتحہ ہونا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا یہ کیوں ہے؟ ہم کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیوں کرتے ہیں اور وہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ کانسیپٹ اگر آپ سمجھ گئے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ زندگی بھر کے لیے ہر آنے والے فتنے سے آپ بچ کے رہیں گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ دیکھو پیارے دوستو، یہ اصل کانسیپٹ یہ بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ بندوں کا نظام نہیں ہے۔ بندے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بازو والے سمجھ رہے ہیں یہ ہم لوگ سنی لوگاں بنائے ہوئے سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، ہم سنی لوگاں اللہ کی قسم اپنی طرف سے ہم لوگاں کچھ بھی نہیں بنائے۔ ہم لوگاں مسجد نہیں بنا سک رہے ہیں، یہ سب کہاں سے بنائیں گے؟ مسئلے کو سمجھیے ابھی ہے کیا اصل۔ دیکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور آخری پیغمبر ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبری کا، رسالت کا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا، ذرا بولیے نا، نہیں ہے، تھوڑا بولتے رہو گرمی آ جاتی۔ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اور قیامت تک اب کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی نبی اب نہیں آئے گا۔ نبوت رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، وہ آخری کڑی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ہمارے نبی سے پہلے 1,24,000 پیغمبر آئے، بے شک بے شک۔ اور وہ 1,24,000 پیغمبر ایسے آئے کہ بعض جگہ ایسا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو پھر انہی کے بیٹوں میں ایک پیغمبر ہوئے، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بن کے آئے تو پھر انہی کے بیٹوں میں پھر پیغمبر آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر بن کے آئے، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیغمبر بن کے آئے، حضرت زکریا پیغمبر بن کے آئے، حضرت یحییٰ پیغمبر بن کے آئے، حضرت موسیٰ پیغمبر، حضرت ہارون پیغمبر۔ ایک ہی گھر میں پیغمبر پیغمبر پیغمبر، نسل در نسل پیغمبر،
بھائی کا بھائی پیغمبر حضرت اسماعیل پیغمبر تو اسحاق ان کے بھائی پیغمبر، حضرت موسیٰ پیغمبر تو ان کے بھائی ہارون پیغمبر. اس طرح یہ سلسلہ پیغمبری کا نسل در نسل بھی چلتا رہا، گھر گھر خاندان خاندان چلتا رہا. مگر اب پیارے مصطفیٰ تشریف لائے تو اب پیارے مصطفیٰ کے پاس نہ کوئی بھائی پیغمبر بن رہا ہے، نہ کوئی بیٹا پیغمبر بن رہا ہے، نہ خاندان میں کوئی پیغمبر ہے، نہ امت میں کوئی پیغمبر ہے. اب حضور پہ پیغمبری ختم ہے تو پیارے مصطفیٰ نے سوچا اے اللہ مجھ پر پیغمبری تو ختم ہو رہی ہے، مگر اے اللہ پچھلی امتوں میں جب پیغمبر ہوتے تھے تو پھر ان کے وصال پر تو پھر دوسرے پیغمبر کو بھیجتا تھا کہ وہ پیغمبر آ کر اس پیغمبر کی امت کے لیے ہدایت کا سامان، رہنمائی کا سامان، رہبری کا سامان، کرم نوازی کا سامان، ہدایت کا سامان جمع کیا کرتے تھے. ان کو ہدایت کی راہیں بتاتے تھے، نیکی کا کام سکھاتے تھے، برائی سے ٹوکتے اور روکتے تھے. مگر اے اللہ اب میں پیغمبر آخر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، میں خاتم النبیین ہوں، مگر میری امت قیامت تک رہنے والی ہے، قیامت تک چلنے والی ہے. اے اللہ مجھ میں قیامت میں ہزاروں سال ہے، پھر میرے مولا اب کوئی پیغمبر نہیں ہوگا تو پھر میری امت کے لیے ہدایت کا سامان کون جمع کرے گا؟ میری امت کو نیکی کی بات کون بتائے گا؟ خیر کی بات کون بتائے گا؟ برائی سے کون روکے گا؟ قرآن کی طرف کون بلائے گا؟ حدیث کون سمجھائے گا؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا میرے مصطفیٰ آپ کے بعد پیغمبری تو ختم ہو رہی ہے، مگر آپ کے بعد آپ ہی کے گھر میں ولایت کا آغاز کیا جائے گا، ولایت کا آغاز کیا جائے گا. اور اب یہ سلسلہ ولایت کا آپ کے گھر سے شروع ہوگا اور صبح قیامت تک چلتا رہے گا، اور ان ولیوں سے وہ کام لیا جائے گا جو پیغمبروں سے لیا جاتا ہے. کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. اللہ اللہ حضور پہ پیغمبری ختم ہوئی، واہ 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 واہ. سرکار سیدنا علی المرتضیٰ پر سے ولایت کا آغاز ہو رہا ہے. اسی لیے سرکار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو الاولیاء کہا جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک. آپ اولیاء اللہ کے باپ ہیں. نبی پاک علیہ السلام پر نبوت ختم ہوئی، حضور ہی کے خانوادے میں اللہ نے ولایت کا آغاز فرمایا، اور اس کائنات کے منبع ولایت، مرکز ولایت، روح ولایت، ابتدائے ولایت کا نام مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کا وہ تاج پہنایا کہ اب آپ کے ذریعے سے ولایت کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا. حضرت سیدنا، میں ایک آپ کو دلیل آپ کو اتنی پیاری دوں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، سرکار سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی پنجاب میں حضرت کا مزار ہے، نقشبندیہ سلسلے کے امام ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے بعد جو مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے اس مرتبے کا نام ہے قطب الارشاد. کیا نام ہے ذرا بولیے؟ یہ ولایت میں اولین درجہ ہے، ولایت کا پہلا درجہ. غوث بھی اس کے بعد ہے، قطب بھی اس کے بعد ہے، سب اس کے بعد ہے. یہ قطب الارشاد کا جو درجہ ہے یہ اولین درجہ ہے ولایت کا. اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے نبوت کے بعد جب یہ ولایت کا قطب الارشاد کا درجہ کسی کو عطا کیا تو اس زمین پر وہ ذات جس کو اس شان سے سرفراز کیا گیا اس ذات والا شاہ کا نام مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سرکار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
قطب الارشاد کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اب قطب الارشاد کی ذمہ داری، ان کے کام کیا ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جب جو نعمتیں اپنے محبوب بندوں میں، ولیوں میں، قطب میں، ابدال میں، ارشاد میں اللہ عطا کرنا چاہتا ہے تو براہ راست اولیاء کو، ابدال کو، اوتاد کو، نجبا کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ قطب الارشاد کو عطا کرتا ہے اور قطب الارشاد تمام ولیوں میں تقسیم فرماتا ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ولادت مولا علی المرتضیٰ تک، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ولادت مولا علی المرتضیٰ تک یہ قطب الارشاد کا منصب اللہ نے مولا علی کی روح کو عطا فرمایا تھا۔ روح مولا علی اس منصب پر فائز تھی، اور اس زمانے کے اولیاء کو، پچھلے پیغمبروں کی امت کے اولیاء کو جو نعمتیں ملتی تھی وہ روح مولا علی کے ذریعے عطا کی جاتی تھی۔ اور اب مولا علی بنفس نفیس روح و جسم کے ساتھ دنیا میں جلوگر ہوئے، اللہ نے آپ کو قطب الارشاد کے منصب پہ فائز کر دیا، اور اب مولا علی المرتضیٰ کے ذریعے سے اللہ اپنے محبوب ولیوں کو نعمتیں دیتا جا رہا ہے۔ جب مولا علی المرتضیٰ کا وقت وصال آیا تو اللہ نے یہ مقام حضرت امام حسن کو عطا کیا۔ حضرت امام حسن شہادت پائے تو اللہ نے یہ مقام حضرت امام حسین کو عطا کیا۔ حضرت امام حسین شہید ہوئے تو اللہ نے یہ مقام امام باقر کو دیا، امام زین العابدین کو دیا۔ امام زین العابدین وصال فرمائے تو اللہ نے یہ مقام امام باقر کو دیا، پھر امام جعفر الصادق کو دیا۔ اسی طرح کرتے ہوئے 12 اماموں میں یہ مقام منتقل ہوا، اور پھر جب آخری امام دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ نے بغداد کی دھرتی پر سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث الاعظم کو اس منصب قطب الارشاد پر فائز فرما دیا۔ یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ گئے۔ سرکار شیخ احمد سرہندی نے اپنی ملفوظات میں لکھا، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ فرمایا جاتا ہے سرکار غوث اعظم قطب الارشاد کے منصب پر فائز ہے۔ اب سرکار غوث اعظم اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر اللہ نے یہ منصب غوث اعظم سے واپس نہیں لیا۔ کہا اب صبح قیامت تک غوث اعظم اس منصب پر فائز رہیں گے، اور پھر جب امام مہدی آئیں گے اس وقت تک یہ منصب حضرت غوث اعظم کے پاس ہی رہے گا۔ کیا بات ہے! اسی لیے تو سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی خراسان کی پہاڑیوں میں رہ کر بغداد والے آقا غوث اعظم کا یہ قول سنے، غوث اعظم کا یہ اعلان سنے، قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، جیسے ہی سنے حضرت غریب نواز نے اپنی گردن کو جھکا کر کہا، اے عبد القادر، آپ کے وہ قدوم اطہار نہ صرف میری گردن پر ہے بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ قطب الارشاد کا منصب اللہ نے حضرت غوث اعظم کو عطا کر دیا۔ اب قیامت کی صبح بلکہ امام مہدی آنے تک یہ قطب الارشاد کا منصب حضرت غوث اعظم کے پاس رہے گا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اب مسائل کو سمجھیے گا کہ اب پیارے دوستو، پیغمبر کو تو لوگ مانتے ہیں، اللہ کو بھی لوگ مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی لوگ مانتے ہیں، مگر حضرت علی کو ماننے تیار نہیں ہے، غوث اعظم کو ماننے تیار نہیں ہے، غریب نواز کو ماننے تیار نہیں ہے، اولیاء اللہ کو ماننے تیار نہیں ہے، بزرگان دین کو ماننے تیار نہیں ہے۔ تو پھر اب میں ایک سوال کرتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر بتاؤ تمہیں فقہ کس نے بنا کر دیا ہے؟ تمہیں حدیثوں کی تدوین کس نے کر دیا ہے؟ تمہیں حدیثوں کو کھنگال کر کس نے پیش کیا ہے؟ تمہیں کتابیں لکھ کر دین تمہیں کس نے پہنچایا ہے؟ تمہیں قرآن کی تفاسیر کس نے دی ہے؟ تمہیں احادیث کی تشریحات کس نے دی ہے؟ تمہارے باپ دادا کفر میں پڑے تھے،
ان ظالموں کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ کیا بات ہے. نقطے کو سمجھو مسلمانوں. نبوت تو ختم ہو گئی، مگر نبی کے زمانے میں بخاری نام کی کتاب، بولیے زور سے بولو نا یارو، زور سے بولو یار. نبی کے زمانے میں فقہ حنفیہ نہیں تھا، فقہ شافعیہ نہیں تھا، فقہ حنبلیہ نہیں تھا، فقہ مالکیہ نہیں تھا، بخاری شریف نہیں تھی، ترمذی شریف نہیں تھی، ابن ماجہ نہیں تھی، ابو داود نہیں تھی، ترمذی نہیں تھی، نسائی نہیں تھی، مشکات شریف نہیں تھی، موطا امام مالک نہیں تھی. اب ذرا سنو، نہ حدیث کی کتاب تھی، نہ فقہ کی کتاب تھی، تو پھر قرآن کی تفسیر بیضاوی بھی جب نہیں تھی، تفسیر مدارک بھی جب نہیں تھی، تو پھر اب بتاؤ، جب نہ تفسیر تھی، نہ جب حدیث کی تشریحات تھے، نہ جب فقہ تھی، تو پھر پلٹ کر دیکھو تو کوئی غوث اعظم کلمہ پڑھانے والا بھی نہیں تھا، کوئی غریب نواز ہندوستان کو آنے والا بھی نہیں تھا، کوئی نظام الدین اولیاء محبوب الہی دلی کے لوگوں کو سدھارنے والا بھی نہیں تھا، کوئی پھر اجمیر کی دھرتی پر آ کر دین کا ڈنکا بجانے والا بھی نہیں تھا، کوئی راجستان کو خدا کی محبت کی نگری بنانے والا بھی نہیں تھا. تو پھر ہم کو کلمہ کہاں سے ملا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ہمارے باپ دادا نبی کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھے. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ بہت ڈینجر ہے جی. آپ کے دادا، اوپر کے دادا حضور کو مل کے کلمہ پڑھے. ہمارے باپ دادا حضور کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھے، حضور سے مل کے کلمہ نہیں پڑھے. اللہ کی قسم، وہ جو ولایت کا سلسلہ مولا علی سے شروع ہوا، نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل، وہ جو ولایت کا سلسلہ چلا، ان کے صحبتوں میں بیٹھنے والوں سے جو ولایت کا سلسلہ چلا، ان کی جوتیاں اٹھانے والوں سے جو ولایت کا سلسلہ چلا، وہی اولیاء اللہ گلی گلی، چپا چپا، نگر نگر، ڈگر ڈگر، علاقہ علاقہ، ہر جگہ پھیل گئے تو ہوا کیا؟ جدھر جدھر اللہ کا ولی جاتا گیا، لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں تو ہمارے ولی کی کیا ضرورت ہے؟ ابے حولے، ولی کی ضرورت نہیں ہے تو گھنٹی بجاتا تھا. یہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے، تو اللہ اکبر بول رہا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ کو آ گئی؟ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا نا میرے بھائی. نبی کو ماننا آپ پر ایمان ہے، مگر نبی کا جو طریقہ ہے، نبوت ختم ہو گئی تو اب نبی کا طریقہ مدینے میں ہے. مدینے سے نکل کے راجستان تک کیسا آیا؟ کیا بات ہے. نبی کا خول تو مدینے میں ہے، مکے میں ہے، مدینے میں ہے. مکہ مدینہ کی وادیوں دھرتیوں کو چیر کے وہ خول، وہ کتاب، وہ اقوال، وہ افعال، وہ احوال، وہ کیفیات ہندوستان کیسے پہنچی؟ کسی ملا کا باپ نہیں پہنچایا، اللہ کے اولیاء نے پہنچایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اولیاء اللہ نے پہنچایا ہے، یہ اہل بیت اطہار نے پہنچایا ہے، یہ صحابہ اکرام نے پہنچایا ہے، یہ ان کی قربانیاں ہیں، یہ ان کے ایثار ہیں، یہ ان کی جوانیاں انہوں نے لٹا دی ہے. تب جا کے آج اتنی آسانی کے ساتھ عبداللہ کے گھر میں عبد البشیر پیدا ہو رہا ہے، عبد الرحمن کے گھر میں عبد الجلیل پیدا ہو رہا ہے، عبد الرحیم کے گھر میں عبد الغفور پیدا ہو رہا ہے. اجی کیسی کیسی قربانیاں دی ہے. حولا نے بولے میں اللہ کے ولی ہم نہیں مانتا. ڈارلنگ اتنا آسانی سے بولے تو ہو جاتا. کیسے کیسے قربانیاں دی ہے معلوم ہے میرے بھائی. اللہ کا شکر ادا کرو، شکر، سجدہ، سجدے پہ سجدہ. اللہ تیرا شکر ہے، غریب نواز کو مل گئے ہمارے باپ دادا. ہمارے باپ دادا کو غریب نواز مل گئے. نہیں ملتے تو ہم حاجہ پر عبد الجلیل، عبد الرحمن، عبد البشیر نہیں رہتے تھے، الگ رہتے تھے. اپن بہت ڈینجر رہتے تھے. اللہ کا شکر ادا کرو مسلمانوں، یہ اولیاء اللہ ہے.
ان کو اللہ اس لیے پیدا کرا تاکہ ان کے ذریعے سے ہم کو ہدایت دی جائے. اب پیغمبر تو نہیں آئیں گے مگر پیغمبر کا پرتو بن کر، پیغمبر کا روحانی فیضان لے کر، پیغمبر کی روحانی شان لے کر، پیغمبر کا مظہر بن کر اولیاء اللہ اس دنیا میں تشریف لائے گے. کیا بات ہے، بالکل حق ہے، بالکل حق ہے. وہ جو شان پیغمبروں میں تھی انہی کی نبوت کا فیضان کا جلوہ اولیاء اللہ میں موجود ہے. بے شک بے شک. اولیاء اللہ وہی تقوی، وہی تزکیہ، وہی مجاہدہ، وہی ریاضت، وہی اخلاص، بس وہ اللہ کا خصوصی فیضان تھا، یہ اس فیضان کا فیضان ہے. میرے پیارے دوستو مسئلے کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے. اب ہمارے بیوقوفوں کو ارے اولیاء اللہ کو مانو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو، ان کے دامن کو پکڑ کے تم ذرا روحانیت کو مضبوط کرو، سلوک طے کرو. بولے تو ہمارے پٹھے اتنے ڈینجر ہو گئے، یہاں کے لڑنے میں لگ گئے. حضرت علی پہلے نمبر پہ ہے، حضرت ابو بکر پہلے نمبر پہ آئیں. یہ جھگڑے کون کرو؟ بولے رے بھائی تیرے کو کون کون سے نمبر پہ ہے وہ اللہ ڈیسائیڈ کر دیا. تو بندے اتنی اوپر کہیں کو جا رہا رے بابا. اب ہمارے کو ڈیسائیڈ کرنا نہیں ہے کون کس کے اوپر ہے، ہم کو ڈیسائیڈ کرنا نہیں ہے کون کیا ہے، ہم کو ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ ہم کو کون سے سلسلے سے ان سے جڑنا ہے اور پھر ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے اللہ کو کیسا راضی کرنا ہے. اچھا اب جتنے پٹھے یہ لڑ رہے نہیں، ایک کو بھی دیکھ رہا ہوں میں، کم سے کم انہیں تو بھی ولی ہوں گا، ہے چ نہیں، انہیں تو بھی بزرگ ہوں گا، نہیں ہے. اس کی روحانیت مضبوط کچھ بھی نہیں ہے. انہیں تو بھی کم سے کم صوفی ہوں گا، نہیں ہے. انہیں تو بھی سالک ہوں گا، نہیں جی. کیا ہے؟ فسادی ہے خالی، کچھ بھی نہیں ہے اس کا. وہ بازو پڑوسی ملک میں بیٹھ کے بٹے بازاں پورے مل کے بزرگوں کے نام نکال کے ایسا کرے، ایسا کرے، یہ کرے، وہ کرے، وہ کرے.